الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، قابل صد احترام، واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھائی محمد عمر صاحب، ان کے پیج ظفروال 313 مخفف الفاظ ZWL 313، ان کے حکم پر آج لائیو آنے کا موقع ملا. دعا ہے کہ اللہ تعالی بھائی محمد عمر صاحب کے اس پیج کو دین اسلام کی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی باتیں نشر کرنے کی اللہ تعالی ان کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو ذمہ موضوع لگا ہے وہ ہے فتح مکہ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فتح مکہ کی نوبت کیوں آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی تو وہاں پہ اس معاہدے کے اندر، اس صلح کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ ہم 10 سال تک جنگ آپس میں نہیں کریں گے. اور دوسری شرط یہ بھی تھی کہ اب جو کوئی بھی قبائل، جو بھی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ مل جائے، جو قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے. تو اب ہوا یہ کہ قبیلہ بنو خزاع وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی. اور ادھر سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو بکر، وہ قریش کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے قریش کی حمایت شروع کر دی. اب 2 سال گزرنے کو نہیں ہوئے تھے، وہ قبیلہ جس نے قریش کی حمایت کی تھی، قبیلہ بنو بکر، اس نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا، یعنی جس قبیلے نے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا، یعنی قبیلہ بنو خزاع. جب قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا اور قریش نے بھی ان کی حمایت میں، بنو بکر کی حمایت میں، انہوں نے بھی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا. اب ان قبیلے والوں نے، جن قبیلے والوں نے اسلام کی، دین اسلام کی حمایت کی تھی، انہوں نے ان سے امان بھی لی اور ساتھ وہ منتیں بھی کرتے رہے، پناہ بھی لیتے رہے، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کا واسطہ بھی دیتے رہے الہ کا کہہ کے. لیکن وہ بدبخت آگے یہ جواب دیتے لا الہ الیوم، آج کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر جس قبیلے کے اوپر ظلم ہوا، قبیلہ بنو خزاع پر، اس کے سردار عمر بن سالم حضور کی خدمت میں آئے اور بہت ہی پر درد شعار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو سارا ماجرا بتایا، سارا قصہ جب بتایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے اپنے کچھ نمائندے بھیجے
اور وہاں پر جا کے پتہ چلا واقعی ایسے معاملہ ہوا ہے جس طریقے سے عمر بن سالم نے آپ کو بتایا گیا، اس کے اوپر کتنا ہی ان کے قبیلے کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوا۔ وہ سو رہے تھے اور ان بدبختوں نے جا کے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا، وہ رکوع میں تھے تب بھی ان کے اوپر حملہ شروع کر دیے، وہ سجدے میں تھے تب بھی ان کے اوپر جا کر کے انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سالم سے فرمایا، عمر بن سالم گھبراؤ نہیں، آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس، قریش کے پاس 3 شرطیں لے کر کے بھیجی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تم نے جو قبیلہ بنو خزاع کے افراد قتل کیے ہیں ان سب مقتولین کی دیت ادا کرو۔ دوسرے نمبر پہ اس قبیلہ بنو بکر جس نے تمہاری حمایت کی، اب تم ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دو۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اب معاہدہ حدیبیہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرائط حضور نے ان کے پاس بھیجی، اور وہاں پر بعض نے جذبات میں آ کر کے کہہ دیا ہاں جی ہم معاہدے ختم کرتے ہیں، جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا ہم وہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض نے جذبات میں آ کر کے تو یہ کہہ دیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاہدہ ختم کرنے میں ہمارے لیے کیا مشکلات سامنے آئیں گی، ہمارے لیے کیا مصائب کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علم میں نہیں تھا۔ اور بعد میں وہ پچھتائے اس کے اوپر، پھر وہ بھاگے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینے کے اندر ابو سفیان بھی گیا اور وہاں پر جا کر کے اس کی معاہدے کی تصدیق کے لیے اس نے کچھ بات کی، لیکن اس کی نہیں مانی گئی۔ ابو بکر کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، لیکن اس کی کچھ سنوائی نہیں گئی۔ بالآخر وہ اس مقصد میں ناکام واپس لوٹا، اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اب تم مکہ میں جا کر کے، ہم نے مکہ میں جانا ہے، آپ جہاد کے لیے تیاری کریں۔ تو صحابہ کرام نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اب اتفاقاً یہ ہوا آپ ماہ رمضان میں وہاں پہ سفر شروع فرما دیا، ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو، پھر وہاں پہ یہ سفر جاری رہا، اور 7 دن یہ سفر کرنے کے بعد وہاں پہ ایک جگہ ہے مر الزہران، وہاں پہ جا کر کے یہ قافلہ پہنچ گیا۔ جب وہاں پہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا تو عام طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر جاری فرمائے تھے کہ عام طور پہ مسلمانوں کو عاجزی اور انکساری کا حکم ہے، اور اس وقت فرمایا کہ جب اللہ کا دشمن، دین کا دشمن سامنے ہو، پھر سج دھج کے، پھر شان و شوکت کے ساتھ اور سینہ تان کر کے چلنا چاہیے۔ اور وہاں پر بھی ایسے فرمایا۔ ویسے بھی نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کمزوروں کے سامنے آدمی جھک کر کے چلے، اور متکبر اور جو سرکش ہے ان کے سامنے آدمی سر جھکا کر کے نہیں بلکہ سر اٹھا کر کے، گردن اٹھا کر کے، سینہ تان کر کے چلنا چاہیے۔ اور وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اب یوں کرے، جتنے بھی مجاہدین ہیں ہر ایک الگ الگ وہ اپنے آگ الو روشن کرے۔ وہ کیونکہ رات کا وقت تھا جب روشنی زیادہ ہوتی ہے، یہ کیا ہے کثرت بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے، ان کے اوپر دبدبہ جاری کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ صحابہ کرام کی تعداد دے کر کے اثر تسلیم خم کر لیں۔ پھر یہی ہوا، اسی طرح یہ معاملات ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے صحابہ کرام نے رات کو وہ آگ جلانا شروع کی۔ تو ادھر سے جب مکہ والوں کو پتہ چلا، کیونکہ 10 میل کے فاصلے پر وہ قافلے نے وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر جب دیکھا تو مکے والوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ قافلہ آیا ہوا ہے، ویسے تو ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن ان چرواہوں کے ذریعے جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ایک قافلہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو ابو سفیان وہاں پہ قافلے کا معائنہ کرنے کے لیے، نظارہ کرنے کے لیے وہاں پہ جب گیا، تو جب اس نے یہ حالات دیکھے، اتنی تعداد دیکھی، تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ ایسا عظیم لشکر، ایسے شان و شوکت والا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت عباس نے ان کی آواز پہچان لی، تو حضرت عباس نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور وہ
حضرت عباس کو لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پھر ان کو کیا ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو دین اسلام پیش کیا اور ادھر سے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. اب یہ ہے کہ ان کو جب ان نے کلمہ پڑھ لیا، اب خالی ابو سفیان نہیں رہے بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بھی صحابہ رسول بن جاتا ہے اب اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب معاملہ آگے حضرت عباس نے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ فرمایا، اے عباس ابو سفیان کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے لے جاؤ جہاں پہ یہ اس پورے لشکر کا نظارہ کر سکے. اور حضرت عباس ان کو وہاں پہ لے گئے، اونچی جگہ پہ لے گئے. وہاں پہ جب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ صرف اور صرف ان کے ساری نظر آ رہے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں اور سر پہ خود لگائے ہوئے، اور یہ عظیم لشکر، یہ فرشتہ صفت مجاہدین وہاں سے گزر رہے ہیں. اور جب آگے بیت اللہ میں وہاں پہ پہنچے، سب سے پہلے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تشریف لے گئے، بیت اللہ میں جب تشریف لے گئے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی. آپ کمان کو ایسے مارتے جاتے اور کمان کے ساتھ ان بتوں کو مارتے جاتے جو 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور وہ بت نیچے منہ کے بل زمین پہ گر پڑتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے وہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تحمید اور تقریر سے بیان فرمائی، جب آپ باہر تشریف لیں تو سارے کے سارے آپ کی انتظار میں تھے کہ دیکھیں آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ آج معاملہ کیا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے خطاب فرمایا، ان سے بات چیت کی، ان سے کلام فرمایا، وہاں پہ آپ نے نہ کوئی اپنی سیاست و قیادت کی بات کی، نہ ہی اور کوئی بہت بڑی دھمکی دی، بلکہ حضور نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. اب سب کو اپنے اپنے ظلم یاد آ گئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، حضرت خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، ابو فقیہ کی بصریہ کس طرح توڑی تھی، حضرت سمیہ کی کس طرح انہیں 2 ٹکڑے کر دیے تھے. انہوں نے ان کو ہر کسی کا اپنا اپنے جو جس نے ظلم کیا تھا نا اس کو وہ ظلم یاد آتا گیا. ہاں بالآخر ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اخن کریم وابن اخ کریم، کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں. ہاں آپ بڑے مشفق کے بھائی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جب سارے وہ بھائی وہاں پہنچے، جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے، جب ان کے بھائی وہاں پہ غلہ لینے کے لیے گئے، ان کو معلوم ہوا یہ تو وہ ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارا وہ بھائی ہے کہ جس کو کیا کیا تھا کہ ہم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، یہ تو ہم بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ معافی مانگنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تمہارے سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم نے جو بھی ہمارے ساتھ ظلم کیے، ہمارے ساتھ تم نے زیادتی کی، ہمارے ہم نواؤں کے اوپر تم نے ظلم کیا، جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا، ہاں ہم نے سب ختم کر دیے. آج ہم نے تم سے کوئی انتقام نہیں لینا. ہاں آج میں بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، ہاں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. ہاں تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. ہاں وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں ساتھ فرمایا کہ صدق وعدہ، وہ اللہ کہ جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. ہاں ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اس نے تمام لشکر کو اکیلے ہی شکست دی ہے. ہاں محترم
یہ تھی اسلام کی ہسٹوری، یہ تھی فتح مکہ کی ہسٹوری۔ ہاں جتنے بھی تم نے فاتحین دیکھے ہیں ان کا مفتوحین کے اوپر کیا سلوک ہوتا ہے۔ ادھر اپنے محبوب پیغمبر جو سب سے بڑے باوقار ہے، جو سب سے بڑا مدبر ہے، سب سے بڑا وہ انسان ہے، سب سے بڑا مرشد ہے، سب سے بڑا مربی ہے، اس کا بھی طریقہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جب مکے کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، مکے میں جب داخل ہوئے تو فرما دیا جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ حالانکہ یہ وہ گھر تھا کہ جس گھر کے اندر ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی، پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، لیکن اب دار الفساد نہیں۔ جب حضور کا اس نے کلمہ پڑھا، دین اسلام کو قبول کیا، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا، تو پھر فرمایا کہ یہ دار الامان ہے۔ ابو سفیان کا گھر اب دار الامان ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے۔ آپ نے اور جو فاتحین دیکھے ہیں، جو سکندر کی حالات پڑھیے، اور جو دنیا کی ہسٹری بڑی ہے، وہاں پہ ایک ہٹلر بھی ہے، جنگجو بھی ہے، ہلاکو خان بھی ہے، یہ سارے ہیں۔ جب انہوں نے کسی ملک کے اوپر یہ فتح حاصل کی، ان کے دیکھے ان کا کردار کیا تھا۔ ادھر جب میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا سیرت تھی، بلکہ سب کو امان دے دی۔ جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے، اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی، اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی۔ جو خدا کے لڑے گا پھر اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ اللہ نے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخری عطا فرمائی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی بیس پہ پھیلا ہے، ان کو غلط فہمی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا تلوار چلی ہے، وہاں پہ پورا کا پورا مکہ یہ فتح ہو گیا۔ جتنے بھی غیر مسلم تھے، حضور نے اپنے ان اخلاق کی وجہ سے ان کے دل کو موم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنیں نہیں بلکہ حضور نے ان کے تو دل خرید لیے۔ تو بہرحال اس سے اسلام کو کیا ملا؟ اسلام کو ایک امن و اعتدال ملا، ایک امن ملا، ایک معاشی خوشحالی ملی ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے اوپر اس طرح برود سے اور اصلوں سے بار کر کے ان کو نیند کی مور سلا رہے ہیں، تو آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان سے کیا پھیل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ان سے کیا پھیل رہا ہے۔ ان سے غربت پھیل رہی ہے، ان سے جہالت پھیل رہی ہے، ان سے غلاظت پھیل رہی ہے، ان سے ظلمت پھیل رہی ہے۔ ادھر سے جب اسلام نے جو سبق دیا ہے، جو اسلام کے کارنامے ہیں، جو اسلامی مجاہدین نے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے متکبروں کے سر جھکا دیے، فرعونیوں کے سر جھکا دیے، ان کی گردنیں جھکا دی ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ پھر امن ہی ہوا، امن ہوا، تو اس سے معاشی حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو دعا ہے، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا کام سمجھنے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور زندگی باقی تو ملاقات باقی، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔